بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے مبادیات مغربی افکار۔ مغربی افکار سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جیسے توحید کے مقابلے میں شرکیہ اور بدعتی رسومات ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر پوری دنیا میں، عالم اسلام میں اور ہمارے پاکستان میں اور ہمارے ماحول اور معاشرے میں مغربی افکار غالب ہیں۔ تو جیسے ہمارے لیے ضروری ہے ہم شرک کو سمجھیں اور وہ پہلے نمبر پر ہے، ویسے ہی ہم الہاد کو سمجھیں۔ شرک یا مشرک جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہے، لیکن وہ اللہ کو مانتا ہے۔ لیکن مغربی افکار جو ہیں، جدید مغربی تہذیب، اس میں اللہ تعالیٰ کا یا تو سرے سے انکار ہے جسے دہریت کہتے ہیں، یا پھر اس کو لا تعلق کیا ہوا ہے ادیان سے، شرائع سے، انبیاء اور رسل سے۔ تو اگر کوئی انبیاء رسل کو مانتا بھی ہے تو پھر بھی اسے ایک مخصوص دائرے میں محدود کر دیا ہے، پرائیویٹ دائرے میں، جسے سیکولرزم کہتے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے کہ داعی مغربی افکار کو سمجھے اور اس کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھے۔ تو اس کے 4 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں ہم افکار کا تعارف کرائیں گے، دوسرے حصے میں ہم یہ بتائیں گے کہ یہ افکار پھیلائے کیسے گئے، مغربی اقوام نے اپنی تہذیب کیسے پھیلائی پوری دنیا میں۔ تیسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ عالم اسلام کے اندر اب تک کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں مغربی اثرات کے تحت، سیاست کے میدان میں، معاشرت کے میدان میں، عقائد کے میدان میں، افکار کے میدان میں، طرز زندگی کے میدان میں۔ اور چوتھے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم مغربی افکار کو مغربی فلسفے کے عنوان کے تحت پڑھتے ہیں۔ فلسفہ ایک باقاعدہ علم ہے، ایک پورا منظم، مرتب، مدون علم ہے فلسفی، اور یہ تمام مغربی علوم کی ماں ہے، چاہے وہ سیاسیات ہوں، چاہے وہ معاشیات ہوں، چاہے وہ ہسٹری ہو، سوشیالوجی ہو، بزنس ایڈمنسٹریشن ہو، جتنے بھی علوم ہیں، ایتھکس ہو، سب کی ماں جو ہے وہ فلسفہ ہے۔ اور فلسفے کا اگر 2 لفظوں میں اس کا خلاصہ نکالیں تو یہ وحی کا انکار ہے اور عقل کی بنیاد پر زندگی کے تمام مسائل پر محنت کرنے کا طریقہ کار۔ اس کا لفظی معنی کرتے ہیں جی اشیاء کی حقیقت کا علم، موجودات کا علم، معرفت سے محبت، کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننے کی کوشش، خواہش، یہ اس کا لفظی معنی کرتے ہیں۔ لیکن اس کا جو حقیقی معنی ہے، جو وہ خود بھی مانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر سمجھنا کہ کائنات کیا ہے، انسان کیا ہے، معیشت کیسی ہونی چاہیے، سیاست کیسی ہونی چاہیے، یہ فلسفہ جو ہے در حقیقت شریعتوں کی، تمام شریعتوں اور تمام مذاہب اور تمام ادیان کی نقیض ہے فلسفہ۔ کیونکہ فلسفہ خارجی ذریعہ ہدایت کو نہیں مانتا، جبکہ جتنے مذاہب ہیں،
چاہے وہ مشرک کیوں نہ ہوں، وہ خارجی ذریعہ ہدایت کو مانتے ہیں، یعنی خدا کا تصور ہے، نبی کا یا پیغمبر کا یا ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں پرانے، ان کا تصور ہے، کتابوں کا تصور ہے، چاہے ہندو کیوں نہ، ان کی بھی کتابیں موجود ہیں جو ان کے درمیان متداول ہیں اور مشترک ہیں۔ اسی طرح تمام مذاہب میں آخرت کا تصور ہے، تقریباً تمام مذاہب میں آخرت کا تصور ہے، اور یہ بھی تصور ہے کہ ہمیں اللہ یا خدا یا بھگوان کی رضا کے لیے ہمیں نیکی کرنی چاہیے۔ فلسفے میں یہ تصور نہیں ہے۔ ان کا نظریہ خیر اور شر وہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کے لیے یا انسانوں کے لیے یا اپنے ضمیر کے لیے ہم نیکی کریں، اور نیکی کا لفظ بھی بہرحال مذاہب میں مروج ہے، وہ اسے اقدار کہتے ہیں، ویلیوز کہتے ہیں۔ فلسفے کی زبان میں نیکی کا متبادل لفظ ویلیوز ہیں۔ تو فلسفے کی اقسام ہیں۔ اگر ہم زمین آسمان کائنات پر غور و فکر کریں تو یہ موجودات کہلاتے ہیں، وجودیات یا میٹا فزکس یا آنٹولوجی، یعنی کائنات میں اللہ ہے یا نہیں ہے، کائنات کی حقیقت مادے پر مبنی ہے یا روح پر مبنی ہے، خدا ایک ہے یا بہت سارے ہیں، ایک ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، لا تعلق ہے یا تعلق کے ساتھ ہے، وہ اس کی تشبیہ تمثیل ہو سکتی ہے یا تشبیہ تمثیل نہیں ہو سکتی، وہ پوری کائنات میں جاری و ساری ہے یا کائنات سے الگ تھلگ ہو کر ہے۔ یہ وجودیات کا علم ہے۔ ایک علم ہے اخلاقیات، ایتھکس جسے کہتے ہیں۔ ایتھکس میں خیر اور شر کا موضوع غور و فکر کا موضوع بنتا ہے کہ خیر کیا ہے۔ باہر سے خیر لیں، اندر اپنے دل کی اپنی من مانی کریں، کسی گروہ کی خیر ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، یا یہ کہ ہم پورے عالم انسانیت کی خیر کی کوشش کریں، یا اپنے ملک اور وطن کی خیر کی کوشش کریں، یا معاشرے کی خیریت چاہیں، یہ خیر کے مختلف تصورات ہیں۔ منبع علم کے اعتبار سے مغربی فلسفہ اس چیز پر متفق ہے کہ وحی جو ہے اس پر ہم نے وحی کے ذریعے سے ہم نے غور نہیں کرنا، بلکہ ہم نے غور کرنا ہے حواس کے ذریعے، جسے تجربیت کہتے ہیں، ایمپیریسزم، سائنسی طریقہ کار جو مشاہدے اور تجربات پر مبنی، یا پھر عقلی فلسفہ جسے وہ ریشنلزم کہتے ہیں، یا اشراقی اور وجدانی فلسفہ۔ یہ تین ان کے طریقہ کار ہیں۔ وجدان جو بعض مذاہب میں تصوف بھی کہلاتا ہے، فلسفے میں اس کو وجدانیت کہتے ہیں۔ تو مغربی فلسفہ پوری دنیا میں اس وقت رائج ہے۔ مشرقی فلسفہ بھی تھا جو ہندوؤں کا تھا، چینیوں کا، مصریوں کا، فارسیوں کا، لیکن وہ جو فلسفہ تھا نا وہ مذہب سے متاثر تھا، مذہب سے گہرا وہ مروب تھا یا ماتحت تھا یا اس سے متعلق تھا۔ مغربی فلسفہ تمام مذاہب سے آزاد تھا شروع سے۔ شروع میں یہاں پر بت پرستی تھی اور ارسطو، افلاطون وغیرہ کو بت پرستوں سے مقابلہ ہوا، لیکن مجموعی طور پر یہ آزاد رہا۔ مغربی فلسفے نے، جو یونانی فلسفے کی ابتدا پرانا ہے، اس نے سب سے پہلے یہودیت کو متاثر کیا اور یہودیت کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس کے اندر خوفناک اعتزال پیدا ہوا، اقلیت پیدا ہوئی اور یہودیت تباہ ہو گئی۔ پھر اس نے عیسائیت کو تباہ کیا۔ ڈارک ایجز کے بعد اس نے عیسائیت کے اندر پروٹیسٹنٹ فرقہ پیدا کیا جو تھوڑا سا عقلی تھا۔ پھر اس کے بعد مغربی فکر اور فلسفہ بالکل ہی منحرف ہو گیا، اور پھر وہاں پر لادینیت پیدا ہو گئی جسے سیکولرزم کہتے ہیں۔ اچھا، مسلمانوں پر بھی اس نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ یعقوب الکندی، فارابی، ابن سینا وغیرہ یہ مسلم فلاسفہ تھے، لیکن یہ مسلم فلاسفہ بھی یونان سے متاثر ہونے کے باوجود مذہب سے متاثر تھے۔ وہ خالص ڈیکارٹ اور کانٹ اور ہیگل اور فرائیڈ اور ڈارون کی طرح نہیں تھے۔
یہ مذہب سے محبت رکھتے تھے اور فلسفے کے زیر اثر ہو کر انہوں نے بہت ساری دینی مسلمات اور عقائد کا انکار بھی کیا، تعویلیں بھی کی، لیکن اس کے باوجود یہ آج کل کے فلسفیوں سے کروڑ درجہ اچھے تھے۔ بہرحال ان فلسفیوں کے رد میں پھر معتزلہ بھی آئے، پھر اشاعرہ اور ماتریدیہ بھی آئے۔ اللہ نے اس امت پر فضل کیا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح یہ منحرف نہیں ہو سکے، اور عالم اسلام کا بہت بڑا حصہ 99% حصہ، یہ 95% حصہ جو ہے وہ اشعری اور ماتریدی رہا، جو کہ معتزلہ سے بہت اچھے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں کہ مغربی فلسفے کی جو اقسام ہیں موضوع کے اعتبار سے، الہیات میٹا فزکس ہوتا ہے، ریاضیات میتھمیٹکس، طبیعیات فزکس، منطقیات لاجک۔ یہ شروع میں یہ چیزیں اکٹھی تھیں فلسفے کے تحت، بعد میں ان کے حصے الگ الگ ہو گئے، کیمسٹری الگ ہو گئی، بیولوجی الگ ہو گئی، فزکس الگ ہو گئی۔ ہر فلسفی داہریہ نہیں ہوتا، لیکن ہر فلسفی یہ ضرور کہتا ہے کہ خدا کا انسانوں کی رہنمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مغربی فلسفیوں پر جو ادیان کی جو سب سے بڑی تنقید ہے وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی مشترک معیار نہیں ہوتا۔ ایک تو ان کے جو مکاتب فکر ہیں وہ درجنوں نہیں سینکڑوں ہوتے ہیں، پھر ان مکاتب فکر کے اندر بھی ہر فلسفی کی آراء تھوڑی تھوڑی مختلف ہوتی ہیں، منفرد ہوتی ہیں، تو ان کے درمیان مشترک معیار نہیں ہے۔ ان کی کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، جیسے تورات، انجیل، زبور اور قرآن تھا، یا جیسے وید ہیں اور گیتا وغیرہ ہیں۔ ان کا کوئی مستقل باقاعدہ متن نہیں ہوتا، ان کی کوئی مستقل روایات نہیں ہوتی، ان کی آراء متناقض ہوتی ہیں۔ یہ منفی چیزیں پھیلاتے ہیں، مثبت چیز کوئی ایسی پیش نہیں کرتے جس پر سارے متفق ہو جائیں۔ یہ محض دنیا پر ارتکاز کرتے ہیں۔ یہ مغربی فلسفیوں پر سب سے بڑا اعتراض ہے کہ یہ کسی ایک چیز پر بھی متفق نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے وجود پر بھی متفق نہیں ہے۔ تو سوائے اس چیز کے کہ اللہ کا انسانوں سے، خدا کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں، اور انسان کا خارجی ذریعہ ہدایت کوئی نہیں ہے، وہ اپنی عقل سے، اپنے تجربات سے، اپنی تاریخ سے جو کچھ سیکھنا چاہے سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ اس کے مقابلے میں جو مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے مذاہب شرک یا بدعت کے حامل ہونے کے باوجود وہ بہرحال نیکی اور خدا اور آخرت کا تصور رکھتے ہیں، اور ان میں حیا کا عنصر بھی مشترک ہے، اور مال اور دولت کی حرص سے قباحت اور نفرت بھی ان کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ تو ہمارا اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی برحق ہیں، اور ان کی بنیاد، ان کا دین، ان کی اساس ایک ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ اچھا، ہم جب کائنات اور دیگر چیزوں پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، ہم مسلمان، تو ہم ایک ذریعے سے غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ ذریعہ انبیاء کا ذریعہ ہے، اور انبیاء کو ہم پہچانتے ہیں ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے قول و قرار، ان کی زندگیوں، ان کے اثرات، ان کے نتائج، ان کی تعلیمات پر غور و فکر کر کے۔ انبیاء ہمیں اللہ کا مشاہدہ نہیں کراتے، یا آخرت کا مشاہدہ نہیں کراتے، یا ہمیں وہ وحی کا مشاہدہ نہیں کراتے، وہ استقراء اور استخراج جو ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو تھیوریز ہیں، لاجکس ہیں، ان کے ذریعے وہ ہمیں مطمئن نہیں کرتے، وہ ہمیں اپنے اخلاق سے مطمئن کرتے ہیں کہ جب ہم ساری زندگی جھوٹ نہیں بولتے، جب ہم اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں نیکی کے لیے اور تمہیں بلا رہے ہیں اللہ کی طرف، تو تم ہم پر اعتماد کرو۔ تو ہم جب اعتماد کرتے ہیں تو پھر ہم جڑ جاتے ہیں ایک بہت بڑے مکتب سے، انبیاء کے مکتب سے، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو، اس پر پورا یقین رکھتے ہیں اور 1% شک نہیں کرتے۔ جبکہ فلسفی جتنے بھی ہوں، سینکڑوں ہزاروں ہوں، وہ خود اپنے فلسفے پر یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ ایک رائے ہے، یقین نہیں کرتے۔ انبیاء اور فلسفیوں میں فرق
انبیاء اور فلاسفہ میں فرق یہ ہے کہ انبیاء بے شمار امور کے اندر متفق ہوتے ہیں اور ان کا اپنا ایمان جو ہے وہ غیر متزلزل ہوتا ہے، جبکہ فلسفیوں کا اپنے خاص فلسفے پر بھی ایمان غیر متزلزل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کو محض ایک رائے سمجھتے ہیں۔ تو قدیم فلسفیوں اور جدید فلسفیوں میں فرق ہے۔ قدیم فلسفی جو تھے نا، چاہے یونانی کیوں نہ ہوں، ان کے اندر عقلیت غالب تھی، خواہشات غالب نہیں تھیں، اور اسی طرح ان کے اندر دہریت غالب نہیں تھی، یعنی اللہ کا کلی انکار یہ غالب نہیں تھا۔ مذہب کے مؤید ہوتے تھے اور جفاکش ہوتے تھے، اور کافی حد تک ان میں اخلاقی اقدار ہوتی تھی۔ جدید فلسفہ جو ہے نا، یہ عقلیت سے زیادہ خواہشات اور لذات پر قائم ہے، اور یہ دہریت کو مستقل فروغ دے رہا ہے، اور یہ اس کے اندر مذہب دشمنی بھی ہے اور مذہب کے بارے میں لا تعلقی بھی ہے، اور اس کے اندر غیر مستقل اقدار بھی ہیں۔ قدیم فلسفیوں میں جو گمراہیاں تھیں، وہ مثلاً کہتے تھے کہ کائنات قدیم ہے اور اللہ جو ہے وہ کلیات کا عالم ہے، جزیات کا عالم نہیں ہے، اور فلسفی نبی کے مرتبے پر ہوتا ہے، اور جسم کو دوبارہ جمع کر کے اس کا دوبارہ زندہ کیا جانا ناممکن ہے، جنت اور جہنم خیالی ہیں۔ یہ قدیم فلسفے کی گمراہیاں ہیں۔ لیکن جدید فلسفے کی جو گمراہیاں ہیں، وہ گمراہیاں تو ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ اضافہ یہ ہوا ہے کہ خواہشات کو پوری دنیا میں انہوں نے پھیلا دیا۔ جیسے آپ دیکھیں، فلم انڈسٹری ہے، جنسی انقلاب ہے، سیکسول ریولوشن جو پچھلی صدی سے شروع ہوا ہے، جدید ادب ہے جو بڑا خوفناک قسم کا ادب ہے، جس میں ادمیت ہے، نہلزم ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم کی جو تحریکیں اس وقت جو چل رہی ہیں، وہ کسی بھی قسم کے خیر کو مانتی ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں خیر اور شر کو سمجھنا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے قدیم فلسفیوں اور جدید فلسفیوں کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ قدیم فلسفیوں کو امام ابن تیمیہ، امام غزالی، امام رازی، اشاعرہ، ماتریدیہ، محدثین نے اس کا رد کیا اور امت اسلامیہ کو کافی حد تک انہوں نے محفوظ کر لیا۔ لیکن اب جو جدید فلسفہ ہے نا، اس میں صرف عقلی مکالمہ نہیں ہے، بلکہ خواہشات کا بھی ایک زبردست دباؤ ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ فلسفے کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن وہ خواہشات کے پیچھے یا فلم انڈسٹری یا بے حیائی یا حرص و ہوس یا عیاشی کے ذریعے وہ اپنے دین سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ پرانا جو فلسفہ تھا، اس کے مقابلے میں مسلمان اس وقت طاقتور تھے، عالم فاضل تھے، ایمان والے تھے، اخلاق والے تھے، ان کے پاس سیاسی قوت تھی، عالمی قوت تھی، خلافت تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے یونانی فلسفے کو مغلوب کر لیا اور معتزلیوں کو بھی انہوں نے ڈھا دیا۔ لیکن جو جدید فلسفہ ہے، اس میں مسلمان علمی اعتبار سے بھی کمزور ہو چکے ہیں، مروب ہو گئے ہیں۔ پہلے مروب نہیں تھے یونانی فلسفے سے، اب ایمان کمزور، اخلاق تاس ناس ہو گیا ہے۔ سیاست کے اعتبار سے خلافت ٹوٹ گئی ہے 1935 سے، اور عسکریت کے اعتبار سے بھی مسلمان کمزور ہیں پوری دنیا میں۔ تو اب مقابلہ کرنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے، علم کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی۔ تو یہ کچھ فلسفے کی صورتحال تھی۔ اب اس کے بعد آتا ہے مغربی تہذیب کا عنوان۔ جب ہم مغربی افکار کو پڑھتے ہیں تو یا تو فلسفے کے عنوان کے تحت پڑھتے ہیں، یا پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں مغربی تہذیب کے عنوان کے تحت، ویسٹرن سویلائزیشن۔ اس پر بڑی بڑی کتابیں ہیں، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، عربی میں بھی۔ تو ویسٹرن سویلائزیشن میں سب سے پہلے سمجھیں کہ تہذیب ہوتی کیا ہے۔ فلسفہ جو ہے وہ ایک علم ہے، ایک منظم علم ہے۔ تہذیب جو ہے وہ اقوام کے عقائد اور افکار اور اعمال اور ان کی بیرونی جو شناختیں ہیں، ان کا نام ہے، جس کے اندر ان کی پوری طرز زندگی بھی ہے، ان کے علمی کارنامے بھی ہیں اور ان کے مادی کارنامے بھی ہیں۔ تو مغربی جو تہذیب ہے، یہ وحی پر مبنی نہیں ہے۔ جو موجودہ مغربی تہذیب ہے، یہ فلسفے پر، عقل پر مبنی ہے۔ اس کے اندر عقائد کا وہ منظم
طریقہ کار نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس یا دیگر ادیان کے پاس ہے۔ ان کے پاس مغربی تہذیب کے پاس وہ تعلیمات بھی نہیں ہیں، اخلاقی اور فقہی تعلیمات جو پورے معاشرے کو نیک بناتی ہیں، بلکہ ان کے اندر ایک نظام ہوتا ہے، سسٹم، یعنی سوشل سسٹم، سوشلزم یا کمیونزم یا لبرل ڈیموکریسی وغیرہ۔ تو مغربی تہذیب مادی تہذیب ہے، مذاہب کی جو تہذیبیں ہوتی ہیں وہ روحانی ہوتی ہیں۔ اسی طرح مغربی تہذیب میں جو معاشرہ ہوتا ہے وہ سول سوسائٹی کہلاتا ہے، کہ جو خواہشات پر مبنی ہوتا ہے، مذہبی معاشرہ نہیں ہوتا۔ مغربی تہذیب کی جو تاریخ ہے وہ ڈارک ایجز، یعنی جو تاریک ادوار ہیں مغرب کے، اس کے بعد 1600 سے شروع ہوتی ہے، جہاں 1600 سے اقلیت کی تحریک، جسے تحریک تنویر بھی کہتے ہیں، وہ شروع ہوئی۔ تو اس تحریک تنویر سے پہلے جو انحراف پیدا ہوا وہ مارٹن لوتھر کا تھا، جس نے کہا کہ جی ہم انجیل کی تشریح ہر بندہ خود کر سکتا ہے، پادریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے انحراف تھا اقلیت کی طرف۔ پھر اس کے بعد جو پہلا فلسفی آیا وہ ڈیکارٹ تھا، جس نے کہا جی تورات اور عقل دونوں بیک وقت سچے ہو سکتے ہیں، اگرچہ دونوں میں بظاہر تعارض کیوں نہ نظر آئے۔ یہ پہلا انحرافی قدم تھا۔ کاپرنیکس آیا، جس نے کہا کہ جی زمین گردش کر رہی ہے۔ اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے، عیسائی سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ برونو نے دوربین ایجاد کی اور اس نے بتایا کہ نہیں، کائنات بہت بڑی ہے، زمین تو اس میں ایک قطرہ ہے، اس لیے ہم یہ سمجھیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئے تو ہماری زمین کوئی خاص چیز ہے۔ خاص نہیں ہے، پوری دنیا میں کائنات کے اندر کہکشائیں ہیں اور ان کے اندر زمین تو ایک معمولی سا قطرہ ہے۔ پھر ڈیکارٹ آیا، بیکن آیا، بیکن نے سائنسی طریقہ کار کو ترویج دیا۔ اسپائنوزا آیا، جس نے تورات پر تنقید کی کہ تورات میں یہ بھی خامی ہے، یہ بھی تعارض ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ جان لاک آیا، جس نے بادشاہت کو ہدف تنقید بنایا اور لبرلزم کو پروان چڑھایا۔ نیوٹن آیا، اس نے سائنسی طریقہ کار کو مزید طاقتور بنایا۔ ہیوم آیا، جس نے معجزات کا انکار کیا، متشکک تھا۔ روسو آیا، جس نے معاشرتی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، مذہبی معاشرتی بنیادوں کو۔ والٹیئر نے بھی یہی کام کیا۔ آخر کار جو ہے وہ جو کیڑا لگا ہوا تھا دیمک، وہ دیمک بڑھتے 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 معاشرے پر حاوی ہوئی، حتیٰ کہ پورا نظام بدل گیا اور انقلاب فرانس آ گیا۔ یعنی افراد سے معاشرہ بدلا، معاشرے سے حکومت بدلی، اور پہلا انقلاب جو آیا وہ انقلاب فرانس تھا یورپ کے اندر، جس میں جمہوریت قائم ہو گئی، بادشاہت ختم ہو گئی۔ بادشاہت کے ساتھ ساتھ وہ جو جاگیرداری تھی، جو بادشاہت کی معید تھی، اور وہ جو پادری ازم تھا جو بادشاہوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ انقلاب فرانس کے بعد دیگر جو ممالک تھے جیسے برطانیہ اور جیسے دیگر اسپین وغیرہ، وہاں پر بھی انقلابات آئے، امریکہ کے اندر بھی انقلابات آئے، اور پورا یورپ جو ہے وہ ڈیموکریسی کی راہ پر چل پڑا۔ اسی دوران کانٹ آیا، بہت بڑا اقلیت پسند تھا۔ جرمی بینتھم، جس نے افادیت کا نظریہ رائج کیا، یعنی آخرت کوئی نہیں ہے، دنیا میں جو چیز فائدہ دے بس وہی خیر ہے۔ ہیگل آیا، جس نے کہا جی جب خیر اور شر لڑتے ہیں تو ایک تیسرا خیر پیدا ہو جاتا ہے، وہ ان دونوں کو اوپر حاوی آ جاتا ہے، پھر اس کے اندر سے ایک اور چوتھا پیدا ہوتا ہے، وہ پھر لڑتے ہیں، پھر ایک پانچواں آ جاتا ہے۔ تو اس کے خیال میں خیر شر کوئی نہیں ہے، بس یہ ایک جدلیات ہے جو مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ ڈارون کا نظریہ 1883 کے لگ بھگ آیا، اس نے تو پوری انسانیت کا کوئی تباہ کر دیا کہ انسان بندر کی اولاد ہے۔ اسی طرح مارکس آیا، وہ بھی دہریہ تھا۔ نتشے، دورخائم سماجی جبریت کا قائل تھا، یعنی معاشرے کے اندر جو اکاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے یہ نہ فطری طور پر، یہ قدرتی طور پر ہے، یہ اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح فرائیڈ تھا، وہ جنسیت اور شہوانیت کا بہت بڑا فلسفی تھا۔ یہ بھی فرائیڈ جنسی جبریت کا قائل ہے کہ انسان اپنے جنس کے ہاتھوں مجبور محض ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ مغربی تہذیب کے کچھ افکار تھے۔ تو مغربی تہذیب کی دو بڑی شاخیں ہیں۔ ایک شاخ ہے سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم،
دوسری شاخ ہے کمیونزم. کمیونزم دین کے دشمن ہے تمام ادیان کے. جو کیپٹلزم ہے وہ دین کے مخالف تو ہیں لیکن دشمن نہیں ہیں. تو پوری دنیا کے اندر یہ پہلا تاریخی واقعہ ایسا ہے کہ دہریوں کو معاشرتی اور سیاسی اور عالمی سطح پر اتنا طاقتور رسوخ حاصل ہوا کہ انہوں نے حکومتیں قائم کی اور بڑے بڑے علاقوں پر قابض ہو گئے جیسے روس اور چائنا. ایک تیسرا عنوان ہوتا ہے سیکولرزم کا. اس عنوان کے تحت بھی عرب دنیا کے اندر بہت سارا کام ہوا ہے جسے علمانیہ کہتے ہیں. سیکولرزم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ایک معتدل چیز ہے, یعنی حکومت مذہب کو تنگ نہ کرے, مذہب حکومت کو تنگ نہ کرے, تو یہ سیکولرزم ہے. اور یہ تو بہت پیاری چیز ہے, کیونکہ حکومت اگر مذاہب پر تشدد کرے تو یہ بری چیز ہے, تو سیکولرزم اچھی چیز ہے. لیکن یہ ان کا تصور ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ سیکولرزم جو ہے وہ مذہب سے علیحدگی کا نام ہے, چاہے کلی علیحدگی ہو, چاہے محدود علیحدگی ہو, چاہے سیاست کی مذہب سے علیحدگی ہو, چاہے دنیا اور دین کی علیحدگی ہو, کسی بھی نوعیت کی مذہب سے علیحدگی سیکولرزم ہے. اس تعریف پر تو متفق ہیں. باقی یہ کہ اس علیحدگی سے کیا چیز سامنے آتی ہے, ہم مسلمان یا ہم ادیان والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس علیحدگی سے ہر قسم کی خرابی ہی پیدا ہوتی ہے, چاہے حکومت یا چاہے لوگ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں. مغرب میں ڈارک ایجز کے بعد جو انقلابات پیدا ہوئے, جو احیاء ہوا یا نشأت ثانیہ ہوا یورپ کا, وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوا, مذہب سے علیحدگی کی بنیاد پر ہوا, سیکولرزم کی بنیاد پر. اس وجہ سے ان کے اندر جتنے بھی فلسفے پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے سیکولر فلسفے ہیں, جو مذہب کے مؤید نہیں ہیں بلکہ مذہب کے مخالف ہیں. علمی میدان میں عقلیت ہے, وجدانیت ہے, سائنسی طریقہ کار ہے, تجربیت ہے. اس کے دوسرے نام ہیومنزم بھی ہیں, ریشنلزم, ماڈرنزم بھی ہیں. اخلاقیات میں مادیت, میٹیریلزم, نفعیت, یوٹیلیٹیرینزم, اضافیت, ریلیٹیوزم, یعنی خیر اور شر اضافی ہوتے ہیں, میرا اپنا, آپ کا اپنا, دوسرے بندے کا اپنا, سارے ہی ٹھیک ہیں. حیوانی جنسیت, اباحیت. سماجی اور معاشرتی نظاموں میں اور معاشی نظاموں میں فیمنزم, کیپٹلزم, سوشلزم پیدا ہوئے. سیاسی نظاموں میں لبرلزم یا لبرل ڈیموکریسی, کمیونزم پیدا ہوئے. خارجی پالیسی میں میکیاویلیزم, یہ ڈارک ایجز کے دور کا ہے. پھر نیشنلزم پیدا ہوا, پھر امپیریلزم پیدا ہوا. علوم کے اندر نیچرل سائنسز, ہیومن سائنسز, سوشل سائنسز, یہ سارے علوم جو ہیں یہ شرعی علوم پر برتری اور فوقیت کے قائل ہیں, کیونکہ یہ فلسفے کی شاخیں ہیں. ادب کے اندر کلاسیکیت کا مذہب پیدا ہوا, واقعیت کا مذہب پیدا ہوا, رومانویت کا مذہب پیدا ہوا, لامعقولیت, اباحیت, زیاں, وجودیت, رمزیت, عدمیت. یہ بڑے خوفناک قسم کے ادبی مکاتب فکر ہیں. اگر آپ ان میں سے ایک ایک مثال پڑھ لیں ناولوں کی دنیا میں یا افسانوں کی دنیا میں, آپ حیران ہو جائیں کہ یہ کتنے خوفناک مذاہب ہیں, ادبی مکاتب ہیں. وجودیات میں دہریت, لادریت, تشکیک, ڈیزم, مادیت, یہ چیزیں پیدا ہوئیں. اس کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے. آگے ایک عنوان ہے الحاد. الحاد عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی, اور انگریزی میں اس کی 2 شاخیں ہیں. یعنی جب ہم مغربی افکار کو پڑھیں تو یا تو فلسفے کے عنوان کے تحت پڑھتے ہیں جو اصل طریقہ ہے, دوسرا ہے مغربی تہذیب کے عنوان کے تحت, اور تیسرا طریقہ ہے سیکولرزم کا عنوان, اور چوتھا طریقہ ہے الحاد کا عنوان پڑھنا. الحاد 2 قسم کا ہے. ایک ہے لادریت, یعنی ہم نہیں جانتے اللہ ہے یا نہیں ہے, ہمیں اللہ کے وجود کا یقین نہیں ہے, اسے کہتے ہیں لادریت. اور اگر ہمیں یقین ہو کہ اللہ ہے ہی نہیں تو اسے کہتے ہیں الحاد مطلق یا ایتھیزم.
دہریت خالص علم کی بنیاد پر نہیں پھیلتی، بلکہ مغرب جو موجودہ مسلم دنیا ہے اس کے اندر تو علم کے بغیر ہی خواہشات، لذات، بے حیائی، فحاشی، حرص و ہوس کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے۔ تو خالص عقلی بنیادوں پر اگر پھیلے تو تحریک تنویر جیسا کہ مغرب میں پیدا ہوئی تھی، جس میں ڈیوڈ ہیوم آیا، برکلے آیا، پھر اس کے بعد ڈیکارٹ آیا، ہیگل آیا، کانٹ آیا، اگر اس طریقے سے پھیلتی تو وہ ایک عقلی طریقہ ہے۔ سائنسی طریقہ بھی ہے، جیسا کہ وہ سائنسی طریقہ کار وہاں پر مشہور ہوا۔ یہاں پر سائنس بھی نہیں ہے، فلسفہ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی یہاں پر الحاد پھیل رہا ہے۔ تو اس کے جو اسباب ہیں وہ نفسانی اسباب ہیں کہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے، ہم اپنے رب کی معرفت سے دور ہو گئے، تو ہم دہریت میں داخل ہو گئے۔ جذباتی الحاد ہے کہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ہمیں دین نے صحیح نہیں بتایا، فلاں مسئلہ ہمیں دین مطمئن نہیں کر سکا، تو وہ پورے دین کو ہی لپیٹ دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک دو نقطے اگر سمجھ نہیں آئے تو پورا دین تو خراب نہیں ہوتا نا۔ لیکن فلسفہ جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر تمہیں ایک دو نقطے صحیح سمجھ نہیں آئے اور مذاہب تمہیں مطمئن نہیں کر سکے تو تمام مذاہب باطل ہیں۔ تو یہ محرکات سمجھنا ضروری ہیں۔ قدیم ایتھیزم اور جدید ایتھیزم میں بھی فرق ہے۔ نیا ایتھیزم وہ باقاعدہ مناظرے کر رہا ہے مسلمانوں سے بھی، عیسائیوں سے بھی۔ قدیم ایتھیزم وہ انفرادی سطح پر ہوتا تھا، معاشرتی سماجی سطح پہ نہیں ہوتا تھا۔ تو الحاد کے اسباب سمجھیں، یہ نفسیاتی مشکلات کی وجہ سے بھی الحاد ہوتا ہے، علمی اشکالات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، بیرونی ثقافتی الغار کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، شرعی دینی علماء اور مفکرین کی کمی کی وجہ سے بھی الحاد پیدا ہوتا ہے۔ کافروں کے ملک سفر کریں اور وہاں کے لوگوں کو دیکھیں، ملیں جلیں، اس سے بھی الحاد اثر انداز ہوتا ہے۔ فلسفے کی کتابوں کے مطالعے سے الحاد اثر انداز ہوتا ہے۔ ثقافتی ادارے جیسے فلم انڈسٹری وغیرہ ہیں، ڈرامے تھیٹر ہیں، ان کے ذریعے سے بھی الحاد اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ الحاد کے اسباب ہیں۔ پرانے دور میں جو الحاد تھا وہ بڑا محدود شکل میں تھا، جیسے کلیلہ دمنہ ایک کتاب ہے جس کے مصنف ہے ابن المقفع، وہ ملحد تھا مسلمانوں میں، پہلے یہ فارسی تھا، یہ مسلمان ہو گیا۔ ابن الراوندی تھا، وہ بھی پرانے ادیان سے متاثر تھا۔ جابر بن حیان تھا، کیمیا دان تھا۔ محمد بن زکریہ رازی طبیب تھا۔ یہ قدیم زنادق ہیں، لیکن انہوں نے کوئی پوری تحریکیں کھڑی نہیں کی، یہ اپنی ذات کی حد تک ملحد تھے۔ جو جدید زنادقہ ہیں یہ تو پوری تحریک کھڑی کر رہے ہیں، مغرب کے اندر بھی، مشرق کے اندر بھی۔ عوام کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے، صحافت ہے، جرنلزم ہے، اخبارات ہیں، رسائل ہیں، فیس بک ہے، کہ جہاں پر لوگ اپنے بے دینی والے خیالات، اپنے اشکالات، اپنے اعتراضات، اپنی دین سے نفرت اور بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ دانشوروں کا بھی ہجوم ہے، کتابوں کی شکل میں وہ اپنے افکار بیان کرتے ہیں، اور مختلف علوم کے اندر مختلف مفکرین پیدا ہو گئے ہیں، اور جو عوام کا طبقہ ہے اس کے اندر بھی زنادقہ بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ دور غلامی میں اور دور آزادی میں بھی فرق ہے۔ جب ہم برطانیہ کے غلام تھے، انگریز کے غلام تھے، اس وقت ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ ہماری تہذیبی شناختیں قائم تھیں، قرآن حدیث سے ہمارا تعلق بڑا مضبوط تھا، واضح تھا، اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوا تھا۔ لیکن موجودہ صورتحال میں ہماری تہذیبی شناخت مسلسل تحلیل ہو رہی ہے۔ داڑھی، برقع، لباس، مسلمانوں والا لباس، یہ مسلسل انحطاط پذیر ہے، حالانکہ ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ اور دور غلامی میں ہم اتنے ذہنی غلام نہیں تھے جتنے اب ذہنی غلام بنتے جا رہے ہیں۔ قرآن حدیث سے جو استفادہ تھا دور غلامی میں زیادہ مضبوط تھا، کیونکہ دہریے تھوڑے تھے اور ثقافتی الغار تھوڑی تھی، اور
شکست و ریخت ابھی تھوڑی ہوئی تھی، لیکن اب شکست و ریخت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پھر الحاد نے پوری دنیا کے مذاہب کو متاثر کیا ہے۔ اس وقت اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی اصل شکل میں موجود ہو۔ اسلام کے اندر بھی جتنی تبدیلیاں آئی ہیں وہ ایک خاص گروہ ہے کہ جس نے اپنی شناخت کو قائم رکھا ہوا ہے، باقی اسلام کے اوپر بھی بڑے گہرے اثرات ہیں، لیکن باقی ادیان کے مقابلے میں اسلام اپنی اصل میں ابھی تک قائم ہے۔ اگر ہندو مت کو دیکھیں یا جین مت یا بدھ مت یا کنفیوشسزم یا شنٹوازم یا افریقی مذاہب دیکھیں یا قدیم امریکی مذاہب دیکھیں، وہ سب کے سب الحاد سے متاثر ہو چکے ہیں، اور وہ متاثر ہونے کے دو طریقے ہیں، یا تو وہ مکمل طور پر منکرین خدا بن گئے ہیں، یا پھر وہ اپنے خدا کو اپنی ذات کی حد تک رکھتے ہیں، اس کا پرچار نہیں کرتے، اس کو سماجی غلبے کی کوشش نہیں کرتے، پھیلانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اسلام نے جو الحاد سے اثر قبول کیا ہے مسلمانوں نے، وہ یہ کہ یا تو ان کے اندر جدیدیت کی تحریکیں پیدا ہو گئی ہیں، ماڈرنزم، یا ان کے اندر باطل فرقے نئے نئے پیدا ہو گئے ہیں جو پہلے نہیں تھے، یا ان کے اندر ملحد بھی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ کہ اپنے دین سے دور ہو کر یہ دین دنیا کی علیحدگی کے بھی کچھ لوگ شعوری لاشعوری طور پر قائل ہو گئے ہیں۔ البتہ ایک بہت بڑا طبقہ ابھی بھی اس چیز پر ڈٹا ہوا ہے کہ ہم نے قدیم اسلام لینا ہے، صحابہ والا، سلف صالحین والا، ان کا عقیدہ، ان کی طرز زندگی، ان کے تزکیہ نفس، ان کی سیاست ہم نے وہی لینی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ابھی تک اس پر قائل ہے اور اس پر متفق ہے اور ڈٹا ہوا ہے اور کوشش بھی کر رہا ہے۔ اس کے اندر روایتی مسالک بھی ہیں، یعنی اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یہ تینوں اس چیز پر متفق ہیں کہ ہم نے اپنی جو روایت ہے، مسلمانوں کی روایت، ہم نے اس کو لینا ہے۔ ان کے آپس میں انحرافات یا اختلافات موجود ہیں، لیکن الحاد کے مقابلے میں یہ تینوں متفق ہیں کہ ہم نے ریشنلسٹ نہیں بننا، ماڈرنسٹ نہیں بننا، اقلیت پسند نہیں بننا، ملحد نہیں بننا، سیکولر نہیں بننا، یہ تینوں متفق ہیں۔ تو یہ ہمارا موضوع تھا۔ اس کے ماخذ اگر ہم دیکھیں تو فلسفے پر جو کتابیں ہیں، اگر سب سے بہتر کتاب دیکھنی ہے فلسفے پر تو ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری کی کتابیں اچھی ہیں فلسفے پر۔ ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری سرمایہ دارانہ نظام، محمد احمد حافظ کی کتاب ہے، وہ فلسفے کی روشنی میں سمجھاتے ہیں۔ اگر مغربی تہذیب کے عنوان کے تحت دیکھنا ہو تو سید مودودی کی کتابیں اچھی ہیں، اور اگر سیکولرزم کا عنوان دیکھنا ہو تو سفر الحوالی کی کتاب اچھی ہے، اور اگر الحاد کا عنوان دیکھنا ہو تو عربی میں الحاد کے موضوع پر الالحاد کے نام سے جو کتابیں ہیں وہ اچھی ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔